ایک نے کہا خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، تو دوسرے نے کہا اس پوری کائنات پر خدا کا ہی تو وجود ہے۔ وہ بولا دلیل دکھاؤ، نظر آئے تو مانو۔ کہا جو نظر آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ لفظوں کا مناظرہ تھا دہلی کے فضاؤں میں، ایک طرف اللہ کا انکار تھا تو دوسری طرف اللہ کا نام تھا۔ یہ سوال کہ کیا خدا موجود ہے صدیوں سے انسان کے ذہن کو جھنجھوڑتا آ رہا ہے۔ اسی سوال پر مشہور شاعر اور دانشور جاوید اختر نے ایک عوامی بحث میں چند سخت اور بنیادی نکات اٹھائے۔ ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ اگر خدا واقعی قادر مطلقہ اور ہر جگہ موجود ہے تو دنیا میں اتنا ظلم، اتنی تکلیف اور معصوموں کا خون کیوں بہہ رہا ہے؟ جاوید اختر نے خاص طور پر جنگ زدہ علاقوں کا حوالہ دیا، جہاں بچے، عورتیں اور عام لوگ روزانہ موت اور بربادی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اگر خدا سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر ان مظالم کو روکا کیوں نہیں جاتا؟ انہوں نے ایمان اور منطق کے فرق پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایمان وہ ماننا ہے جس کا کوئی سائنسی یا منطقی ثبوت نہ ہو، جبکہ عقل سوال کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ جاوید اختر کا موقف تھا کہ سوال اٹھانا بے ادبی نہیں بلکہ سوچنے کی علامت ہے۔ یہ بحث کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی، مگر ایک بات واضح ہو گئی کہ خدا کے وجود کا سوال آج بھی انسانی شعور کو چیلنج کرتا ہے، اور یہ بحث آنے والی نسلوں تک جاری رہے۔ جاوید اختر کے سوالات کے جواب میں مذہبی اسکالر مولانا نے ایک مختلف جاویہ پیش کیا۔ مولانا کے مطابق دنیا میں ہونے والا ہر ظلم خدا کی مرضی نہیں بلکہ انسان کو دی گئی آزادی اختیار کا نتیجہ ہے۔ خدا نے انسان کو فیصلہ کرنے کی قوت دی، اور جب یہی قوت غلط سمت میں استعمال ہوتی ہے تو اس کے نتائج پوری انسانیت کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ معصوم بچوں اور کمزور لوگوں کی تکلیف پر مولانا نے کہا کہ یہ دنیا انصاف کی آخری جگہ نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ ان کے مطابق مکمل اور حقیقی انصاف آخرت میں ہوگا، جہاں کوئی ظلم بے حساب نہیں رہے گا۔ اس سوال پر کہ اگر خدا قادر مطلق ہے تو مداخلت کیوں نہیں کرتا، مولانا کا کہنا تھا کہ اگر ہر برائی کو فوراً روک دیا جائے تو انسان کی آزمائش، اختیار اور ذمہ داری سب بے معنی ہو جائیں گے۔ ایمان اور منطق کے تعلق پر مولانا نے واضح کیا کہ ایمان اندھا یقین نہیں بلکہ عقل اور وحی کا امتزاج ہے۔ کچھ حقائق ایسی ہیں جنہیں تجربہ گاہ میں ثابت نہیں کیا جا سکتا، مگر پھر بھی انسان ان کے وجود کو مانتا ہے، جیسے ضمیر، محبت اور شعور۔ مولانا کے مطابق کائنات کا نظام، اس کا توازن اور اس کا مقصد خود ایک کوالک کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس طرح یہ بحث دو مختلف فکری راستوں کو سامنے لاتی ہے، ایک جو سوال کو عقل کی بنیاد پر پرکھتا ہے، اور دوسرا جو جواب کو ایمان اور مقصد حیات سے جوڑتا ہے۔ فیصلہ بہرحال سننے والے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔